السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے عربی لیکچرار کا انٹرویو کس نوعیت کا ہوتا ہے، یعنی عربی لیکچرار میں جو گزشتہ سالوں میں پی پی ایس سی کے انٹرویوز ہوئے ہیں عربی لیکچرر کے لیے، اس میں کون کون سے سوالات پوچھے گئے اور مزید کون کون سے سوالات کا امکان ہوتا ہے اور کس طرح کے سوالات آتے ہیں، کیونکہ کسی بھی سبجیکٹ کا انٹرویو جو ہوتا ہے اس کا سلیبس یہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ وہ ایک مواد کے بڑے ذخیرے کا متقاضی ہوتا ہے، تو بہت زیادہ ذخیرہ جمع کرنا تو ممکن نہیں ہوتا، لیکن ایسے انٹرویوز جو ماڈل کے طور پہ جو پہلے ہو چکے ہوتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کے، ان میں جو سوالات ہوتے ہیں اگر ان سوالات کو دیکھ لیا جائے، پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، تو ان سوالات کے سمجھنے سے ایک آئیڈیا ذہن میں آ جاتا ہے کہ اس طرح کے سوالات کا امکان رہتا ہے، اور بعض دفعہ وہی سوالات دہرا بھی دیے جاتے ہیں انٹرویو میں۔ تو گزشتہ سالوں میں جو سوالات کیے گئے گرامر کے اعتبار سے اور عربی لیکچر خصوصاً عربی لیکچر کے حوالے سے جو سوالات کیے گئے ان کا احاطہ کریں گے، ان سوالات کو پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سے سوالات تھے اور کس نوعیت کے تھے۔ تو ان میں سے پہلا سوال ہے، لفظ فجور جمع ہے یا واحد ہے؟ الفجور، تو یہ سوال میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے ووٹنگ میں بھی یہ سوال دیا تھا، وہاں ووٹنگ کرائی تھی کہ یہ سوال جمع ہے یا واحد ہے، تو وہاں تقریباً 90% لوگوں کا جواب یہ تھا کہ یہ فجور جو لفظ ہے یہ جمع ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، فجور جمع نہیں ہے۔ فجور یہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سورۃ شمس میں۔ تو فجور اصل میں یہ واحد ہے، یہ تقوی کی مؤنث ہے، متضاد ہے۔ تقوی کا متضاد جو ہے وہ فجور ہے، یعنی فسق وغیرہ، بدکاری وغیرہ، اسے فجور کہا گیا ہے۔ المیل عن الحق الی الباطل، کہ باطل کی طرف، حق سے منہ موڑ کر باطل کی طرف جانا، یہ بھی فجور کہلاتا ہے۔ تو گرامر کی رو سے یہ لفظ فجور جو ہے یہ جمع نہیں ہے، یہ واحد ہے۔ اسی طرح سوال کیا گیا کہ گیٹ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ گیٹ یعنی یہ بڑا دروازہ ہوتا ہے لوہے کا یا لکڑی کا، بڑا گیٹ جو ہوتا ہے، اسے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ تو یہ سوال بھی میں نے وہاں یوٹیوب چینل پہ ووٹنگ میں ڈالا تھا، تو اس کا جواب بھی تقریباً 80% لوگوں نے، 90% لوگوں نے غلط دیا، کہ وہاں میں نے آپشنز میں دونوں صحیح جواب بھی دیا، دوسرا بھی، لیکن زیادہ تر جو اس کے ووٹنگ ہوئی وہ غلط جواب تھا۔ گیٹ کو یا بڑے دروازے کو عربی میں بوابہ کہتے ہیں، جبکہ وہاں جواب دیا گیا کہ باب کہتے ہیں، اور عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گیٹ کو بھی عربی میں باب کہتے ہیں۔ باب کا ترجمہ ہے دروازہ، اور کہا جاتا ہے، لیکن اگر کہیں خصوصی طور پہ یہ سوال کیا جائے کہ بڑے دروازے کو کیا کہا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے بوابہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ باب بھی استعمال ہو سکتا ہے بڑے گیٹ کے لیے، لیکن جب خاص طور پر اس طرح کا سوال کیا جائے تو اس وقت اس کا جواب خصوصی ہی ہونا چاہیے، کہ اس کا جواب ہے بوابہ۔ اسی طرح سوال کیا گیا کہ الفعل اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے؟ کلمہ کہا گیا ایک لفظ الفعل، یہ کیا ہے؟ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ سننے والا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ فعل کیا ہے، فعل اسم ہے یا حرف ہے؟ تو فعل ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ جو کلمہ کہا گیا ہے الفعل، یہ اسم ہے، بذات خود یہ اسم ہے۔ اس کا اگر معنی کیا جائے، مفہوم کیا جائے، تو اس کا مفہوم کام بن سکتا ہے، فعل بن سکتا ہے، لیکن یہ از خود گرامر کے اعتبار سے یہ اسم ہے، اس کے اوپر الف لام داخل ہے، الفعل۔ تو یہ اس لحاظ سے فعل ہے کہ اس کا اگر ترجمہ کیا جائے اور اس کا مفہوم کیا جائے، اور گرامر کے اعتبار سے اگر پوچھا گیا
کہ الفیل کیا ہے، تو الفیل، لفظ الفیل جو ہے یہ اسم ہے، اس کو اوپر الف لام داخل ہے۔ اسی طرح سوال کیا گیا کہ جمع قلت کے کتنے ابواب، کتنے اوزان ہیں، تو جمع قلت کے 4 اوزان ہیں۔ پہلا افعل، یہ جمع ہے افعل، جیسے اس کی مثال اقلب، قلب کی جمع اقلب، اور دوسرا جمع قلت کے دوسرا وزن افعال، جیسے اس کی مثال قول کی جمع اقوال، اور تیسرا جمع قلت کا وزن افعلۃ، جیسے طعام کی جمع اطعمۃ، اور چوتھا ہے فعلۃ وزن، تو اس کی مثال جیسے غلام سے غلمۃ، یہ فعلۃ، یہ 4 ہیں، افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ، یہ 4 وزن جو ہیں یہ جمع قلت کے اوزان ہیں۔ یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ سوال پوچھا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اس آیت میں القرآن، لفظ القرآن گرامر کے اعتبار سے کیا بن رہا ہے، تو اس آیت میں لفظ القرآن گرامر کے اعتبار سے مفعول بہ بن رہا ہے۔ یسر یہ فعل ہے، اور نا ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے یہاں پہ، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن یہ مفعول بھی بن رہا ہے۔ اس کے بعد سوال تھا الرجل القوی، یہ جو کلمتین ہیں دو، الرجل اور القوی، یہ گرامر کے اعتبار سے یہ کیا بن رہے ہیں، تو اس کا جواب ہے یہ گرامر کے اعتبار سے موصوف صفت بن رہے ہیں۔ موصوف صفت کے بارے میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ موصوف صفت کن چیزوں میں مشترک ہوتے ہیں آپس میں، موصوف اور صفت کا اشتراک کن چیزوں میں ہوتا ہے گرامر کے اعتبار سے، تو گرامر کے اعتبار سے موصوف اور صفت تعریف اور تنکیر کے اعتبار سے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی اگر موصوف پر الف لام داخل ہے، معرفہ ہے یا الف لام داخل ہے، تو صفت بھی اس کے اوپر بھی الف لام داخل ہوگا، وہ بھی معرفہ ہوگی۔ جیسے الرجل میں الف لام پہ داخل ہے، اور اسی طرح القوی میں بھی الف لام ہے۔ اسی طرح تنکیر میں بھی ایک جیسا ہونا لازمی ہے، تنکیر سے مراد نکرہ ہو، الف لام داخل نہ ہو یا کسی اور طریقے سے، تو یہ تعریف و تنکیر میں ایک جیسے ہوں، تذکیر و تانیث میں بھی ایک جیسے ہوں موصوف صفت، یعنی اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہو، موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہو۔ اسی طرح افراد، تثنیہ اور جمع میں موصوف صفت ایک جیسے ہوں، یعنی موصوف اگر واحد لفظ استعمال ہوا ہے تو صفت بھی اس کی واحد ہی آئے گی، موصوف اگر تثنیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے صفت بھی 2 آئے گی، تثنیہ آئے گی۔ اسی طرح اگر موصوف جمع استعمال ہوا ہے تو صفت بھی اس کی جمع استعمال ہوگی۔ اور اسی طرح موصوف صفت رفع، نصب اور جر، ان تینوں چیزوں میں بھی ایک جیسے ہوں کہ موصوف پہ اگر رفع ہے تو اس پہ بھی رفع ہوگی صفت پہ، اس پہ نصب ہے تو اس پہ بھی نصب ہوگی، اس پہ جر ہے تو موصوف پہ جر ہے تو صفت پہ بھی جر ہوگی۔ الغرض یہ کہ موصوف صفت تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، افراد، تثنیہ، جمع، رفع، نصب، جر، ان تمام چیزوں میں ایک جیسے ہوں۔ یہ سوال بھی ہو سکتا ہے کہ موصوف صفت کن چیزوں میں ایک جیسے ہوں۔ اس کے بعد ہے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی شادی ہو چکی ہے، اس کا عربی میں ترجمہ کریں، تو اس کا عربی میں ترجمہ ہے هل انت متزوج، کہ کیا آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کی شادی ہو چکی ہے، هل انت متزوج۔ اسی طرح ایک سوال تھا کہ ابن اور ولد میں کیا فرق ہے، انٹرویو کے دوران سوال پوچھا گیا کہ ابن اور ولد میں کیا فرق ہے، تو ولد جو ہے یہ عام لفظ ہے، ابن جو ہے یہ خاص ہے۔
ولد یشمل الذکور والانثى، ولد، لفظ ولد جو ہے یہ مؤنث اور مذکر دونوں کو شامل ہوتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم، تو اولاد یہ ولد کی جمع ہے، یہاں اولاد سے مراد مذکر مؤنث دونوں آتے ہیں، یعنی بیٹیوں کے معاملے میں بھی وراثت کی بات کی گئی ہے اور بیٹوں کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، مذکر مؤنث دونوں کے بارے میں۔ اسی طرح اسی جگہ پہ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، تو یہاں پہ یہ جو لم یکن لہ ولد کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ ولد سے مراد اولاد ہے، یعنی بیٹا بھی نہ ہو بیٹی بھی نہ ہو، تو اس کا حکم آگے بیان کیا گیا ہے۔ تو بہرحال ولد یہ خاص عام ہے مذکر مؤنث دونوں کے لیے، ابن جو ہے یہ خاص ہے مذکر کے لیے، اور اس کی مؤنث بھی موجود ہے، ابن کی مؤنث بنت ہے، ولد کی مؤنث موجود نہیں ہے، ولدتن نہیں آتا، تو یہ ابن اور ولد میں فرق ہے۔ اسی طرح سوال پوچھا گیا کہ عشرون اور عشرین میں کیا فرق ہے؟ عشرون اور عشرین دونوں کا اگر ترجمے کے حساب سے بات کی جائے تو دونوں کا مطلب ہوتا ہے 20، اور ترجمے کے حوالے سے اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے 20، لیکن عشرون اور عشرین میں گرامر کے اعتبار سے اس طرح فرق ہے کہ عشرون مرفوع ہے، عشرین منصوب ہے یا مجرور ہے۔ عشرون جو ہے یہ رفعی حالت میں ہے، اس کے اوپر گویا یہاں ضمہ کی صورت میں یہ ہے، واو جو یہاں پہ موجود ہے عشرون کی، یہ رفعی حالت کو ظاہر کر رہی ہے، اور عشرین جو ہے یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، یعنی اس کے اوپر رفعی حالت میں یہ یا کی صورت میں، یہ محلی حالت میں یا نصب موجود ہے یا جر موجود ہے۔ تو یہ عشرون اور عشرین کا فرق ہے کہ عشرون رفعی حالت میں ہے، عشرین نصبی یا جری حالت میں ہے۔ اسی طرح ایک اور سوال ہے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، اس کی عربی بنائیں، آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ ماذا تکتب، یہاں پہ بعض لوگ اس کو ترجمہ کرتے ہیں انت ماذا تکتب، تو یہاں انت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لگا دیں تو بھی مطلب وہی رہے گا، لیکن وہ ایسے ہے جب انت آپ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4-5 لوگ اور بھی لکھ رہے ہیں، ان 4-5 میں سے آپ کیا لکھ رہے ہیں، یعنی انت ماذا تکتب، آپ کیا لکھ رہے ہیں، جبکہ سوال یہ نہیں ہے کہ ان 4-5 میں سے آپ کیا لکھ رہے ہیں، سوال اگر مطلقاً ہے کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں آپ، تو جب مطلقاً سوال ہوگا تو پھر انت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ماذا تکتب، صرف اتنا کہہ دیں کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، اور اگر لڑکی ہے تو ماذا تکتبین، آپ کیا لکھ رہی ہیں، اور اگر اسی طرح جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے تو ماذا تکتبون، آپ سب کیا لکھ رہے ہیں، لیکن اگر انت لگا کے یہ بات کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ باقی لوگ بھی لکھ رہے ہیں لیکن آپ کیا لکھ رہے ہیں، انت ماذا تکتب، تو یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ سوالات تھے عربک لیکچر انٹرویو کے دوران، یہ گزشتہ سالوں میں جو انٹرویوز ہوئے تھے ان میں یہ سوالات پوچھے گئے تھے۔ اگلی ویڈیو میں مزید اس طرح کے سوالات جو گزشتہ سالوں میں پوچھے گئے ہیں وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور ان کو اسی طرح حل کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔